بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج سے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ احباب کے جو سوالات ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں ہے، ہم بڑے عرصے سے ایک دعا کر رہے ہیں، علامہ صاحب وہ کون سے وظائف ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا سنے۔ سب سے پہلے جو آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دعا اللہ رب العزت ضرور سنتا ہے، یہاں تک کہ بندہ یہ جملہ نہ کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ جب انسان یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سن رہا یا اللہ میری نہیں سنتا، تو بتائیے پھر اس بندے کی کون سنے گا؟ تو پہلا عقیدہ یہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کی دعا کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہر بندے کی پکار کو اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ دعا کی توفیق اللہ دیتا ہی اسے ہے جس کی اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ گویا ہاتھ اٹھتے ہی اس کے ہیں جس کی اللہ رب العزت نے سننی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ دعا کے 3 نتیجے ہیں، اور آج یہ تینوں نتیجے آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کریں گے، اور آئندہ آپ کے سامنے وہ وظائف رکھیں گے کہ جن سے دعا سنی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا انسان ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اے اللہ مجھے 1 لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے۔ انسان کو وہ 2 لاکھ 5 لاکھ مل گیا، اور انسان یہ سمجھتا ہے دعا میری اعلیٰ درجے میں قبول ہو گئی، میں نے 5 لاکھ مانگا ہے 5 لاکھ مل گیا، 10 لاکھ مانگا ہے 10 لاکھ مل گیا، گھر مانگا تھا گھر مل گیا، گاڑی مانگی تھی۔ جبکہ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے ہلکا نتیجہ ہے، اور بندہ مومن کی نظر میں، دعا کرنے والے کی نظر میں یہ سب سے اعلیٰ نتیجہ ہے۔ اور دوسرا جو نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاں اس دعا سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے 10 لاکھ مانگا ہے، 5 لاکھ مانگا ہے، گاڑی مانگی یا گھر مانگا ہے، اللہ رب العزت نے گاڑی تو نہ دی، گھر تو نہ دیا، 5 لاکھ تو نہ دیا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں اس کے مقدر میں یہ بات لکھی تھی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس انسان کے ساتھ حادثہ پیش آئے گا اور اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اب فرشتہ اس وقت وہ چیز کو تلف کرنے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے آیا، حادثے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس شخص نے 5 لاکھ مانگا تھا، 10 لاکھ مانگا تھا، گاڑی مانگی تھی، بنگلہ مانگا تھا، وہ تو اللہ رب العزت نے نہ دیا، لیکن اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ حادثہ ٹال دیا۔ اسی لیے جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اس سے مراد یہ ہے یوم کتابت تقدیر میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہ بھی دعا سے، دعا انسان کو نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اور تیسرا نتیجہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ انسان نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ بھی نہ ملا، گاڑی مانگی، گاڑی نہ ملی، بنگلہ مانگا، بنگلہ نہ ملا، اور آنے والا حادثہ بھی نہ ٹلا۔ اور آپ نے یہ بات کے اوپر غور کرنا ہے ایمانداری سے، جو پہلی باب کے سامنے بات رکھی ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے کہ انسان کی آنکھ اچھی ہے، 10 لاکھ اچھا ہے کہ بازو اچھا ہے، 10 لاکھ اچھا ہے کہ ٹانگ اچھی ہے، گویا وہ دعا کا بہتر نتیجہ ہے۔ اور جو سب سے بہتر نتیجہ وہ یہ ہے کل قیامت کے دن انسان جس وقت نفسا نفسی کے عالم میں اپنی نیکیوں کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہوگا، باپ بیٹا، ماں باپ بہن بھائی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے کہ کوئی میرے سے میرا حق نہ مانگ لے اور میری کوئی نیکی نہ اچھل کے لے جائے، تو اس دن انسان نیکیوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا، تو سوچے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، تو اس وقت اس کو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ دنیا میں مانگتے تھے، نہ اس وقت قبول ہوئی، نہ آنے والا حادثہ ٹالا گیا، آج ان دعاؤں کی وجہ سے یہ نیکیوں کے پہاڑ آپ کے مقدر میں کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت انسان سوچے گا اے کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں نہ سنی گئی ہوتی۔ آج آپ ہر وقت یہ سوالات کریں، ہماری سنی نہیں جاتی، اور اس وقت خواہش یہ ہوگی کاش ایک بھی نہ سنی گئی ہوتی، گویا اس وقت نیکیوں کی اتنی طلب اور ہرس ہوگی۔ تو بنیادی طور پر جو دعا ہے وہ ہر بندے کی جیسے اس نے مانگی ہے وہ ان 3 نتیجوں میں سے کسی ایک نتیجے کو پہنچ جاتی ہے، اور جس بھی نتیجے کو پہنچے یہ فائدے کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔